حضور کو شانیں کس نے دی ہیں؟ تو یہ اللہ کی شان ہے. وہ بے ایمان ہے جو پریشان ہے، مگر نہ جس کی بھی تعریف کر لو تعریف ہے ہی خالق کائنات کی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. انداز تو دیکھو یار سے کیسا ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھنا اور ایک ترازو میں تولنا یہ بد مذہبوں کی نشانی ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق دیکھنا یہ خدا کے جانوں کی نشانی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، کھڑے ہو جائیں رات کو مگر تھوڑا. الا قلیلا، نصفہ ادا کر لو. انداز دیکھیں پیاروں سے ہوتا کہ نہیں؟ ادا کر لو. اب ان کچھ وہ تو بھی کم کر لو. ٹھیک ہے، اب ان کچھ منہ قلیلا، محبوب وہ تو بھی کم کر لو. او زد علیہ، یا زیادہ کر لو. اور کسی سے ایسا اللہ نے خطاب کیا ہے؟ ہر ایک سے نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور میرے محبوب قرآن خوب ٹھہر کے پڑھی. قرآن کدھر گیا ہمارا قرآن؟ کدھر گیا ہمارا پڑھنا؟ کدھر ہمارا قرآن پاک سے تعلق رہا؟ اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ نہ کہانی 6 گھنٹے کی سن لیں، قرآن سننا ہمارے لیے مسئلہ، قرآن پڑھنا ہمارے لیے مسئلہ. لیکن رب شان بیان فرماتا ہے ساری رات یار عبادت کرتے ہیں، ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں. اور پھر ورتل القرآن ترتیلا، کہاں قرآن پڑھیے محبوب تو ٹھہر کے پڑھیے، تو جیسے حضور پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر ہوا کیا؟ ہماری اماں جان حضرت سیدتنا عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ رسول اور محبوبہ رسول، حضور کی محبوبہ زوجہ، انہوں نے عرض کی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تواڈی وجہ نال تواڈے اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر دیتے نے تے تواڈے پاس ہو جائے نے عبادت کر کے. کہ اللہ نے تواڈے صدقے یہ کرم فرمائے، اب بھی اتنی عبادت کہ پاؤں مبارک سوج گئے. تو پتہ حضور نے اس وقت کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. میں عائشہ مفہوم ہے، جس رب نے اتنا کرم فرمایا مجھے کیا بنایا ہے؟ اپنا یار بنا لیا. ساری دولتیں میرے سے، سارے کرم میرے سے، سارے فضل میرے سے، میری شانیں، میرے مقامات، میرے مرتبے. تو اتنا مہربان رب جتنے اتنے کرم مجھ میں کیے کہ ہر کرم مجھ سے ہے، ہر فضل مجھ سے ہے. تو جب کوئی کرم کرتا ہے، جب کوئی مہربانی کرتا ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کا مانا جائے، اس کو یاد کیا جائے، شب و روز اسی کے ترانے گائے جائیں، شب و روز اسی کو پوجا جائے، شب و روز اسی کی اطاعت کی جائے، کسی اور کو نہ دیکھا جائے. تو جب سب سے بڑھ کر کرم ہے مجھ پہ، سب سے بڑا فضل ہے مجھ پہ، تو پھر میں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اس مہربان رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب بتا، افلا اکون عبدا شکورا، جس نے اتنے کرم فرمائے ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہے مہربانی. ہمیں یاد ہو رب مہربان ہے تو ہم کچھ کریں نا. ہم تو پتہ نہیں رب کو کیا سمجھتے ہیں. ہم حضور کو بھی مہربان سمجھتے ہیں، کس طرح کا سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے مہربان سمجھا ہے نا، انہوں نے کہا ہے جو احسان کرتا ہے نا پھر وہ اس کے آگے آنکھ کرتے نہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جو احسان مند ہوتا ہے وہ یوں جھکا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. محبوب اسی قرآن ایسا میں نے نازل نہیں کیتا کہ تسی اپنے آپ کو تکلیف ڈال لو. یہ انداز ہے محبوب سے، یہ ہے ہمارا مہربان رب. حضور اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اور اللہ فرمائے محبوب اسی قرآن ایسا میں نے نازل نہیں کیتا کہ تسی اپنے آپ کو مشکل ڈالو. یہ تو نصیحت سے بھی انہاں سے لے کر دینے. یہ ہے اصل جو بتا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کو اپنے آپ میں سچ نہ سمجھو، اللہ کے احکام کو اپنے اوپر سچ نہ سمجھو. یہ احکام اس نے رکھی اس لیے کہ تم سے پیار بڑھا ہے، تم سے پیار بڑھا ہے.
اور اس نے اس احکام کے ذریعے تمہارے اوپر رحمتیں برسانی ہیں، تمہیں مقام دینے ہیں، تمہیں مرتبے دینے ہیں، اور تم نے تھوڑی دیر سہنا ہے۔ پھر بھی اگر تم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، تو رحمان ہے۔ کون ہے؟ رحمان ہے، مہربان ہے۔ اس نے اپنے محبوب رحیم آقا کے صدقے اس امت پہ اتنا کرم رکھا ہے، اس امت پہ اتنا کرم رکھا ہے، اس امت پہ اتنی مہربانی رکھی ہے، اتنی مہربانی رکھی ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر حضور کے سوا اتنی امتیں آئی ہیں، کسی امت پہ اتنی مہربانی رکھی ہی نہیں جتنی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رکھ دی ہے کہ یہ اگر بھول گیا ہے، مہربان رب کو بھول گیا ہے، بھولتا بھولتا اس کی زندگی یوں ہی دلدل میں گزرتی جا رہی ہے، اور یہ منعم حقیقی رحمان کو بھول گیا ہے کہ رحمتیں کھا رہا ہے، مہربانیاں کھا رہا ہے، نعمتیں اس پہ برس رہی ہیں۔ یہ رب کو بھی بھولا ہوا ہے، رب کے مصطفیٰ کو بھی بھولا ہوا ہے کہ رب کے مصطفیٰ کے ذریعے اس پہ انعام ہو رہے ہیں۔ یہ چلتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا سوتا، تندرست صحت مند، کوٹھیاں بنگلے سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نہیں مان رہا، مہربان کو بھولا ہوا ہے، وہ بھی بھولا ہوا ہے، اور یہ گناہ سے بڑھ چکا ہے، اور اس کا سر پا گناہ سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور کب تک کھلا ہے کہ اس کی یہاں تک بھی آج سانس مل جائے اور اسے پھر رب کے یاد آ جائیں، اور اس وقت سچے دل سے حقوق العباد اس کے اوپر نہ ہو، یہ اللہ کی طرف رجوع کر دے، رب اسے نہیں دیکھے گا، امت مصطفیٰ اور یار کی امت کی وجہ سے چینٹے مار کر اس کا دستر پاک فرما دے گا۔ اسے کہتے ہیں رحمان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ شدت بھی فرماتا ہے، لیکن اس کی مہربانی یار کو بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ جب مجھے غضب آتا ہے کہ رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اور صوفیہ نے لکھا ہے وہ جو رحمت آگے آتی ہے نا، وہ رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ بس ایک بات پہ بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ کافروں نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا تھا۔ کیا پکڑا ہوا تھا؟ کعبہ۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مالک یہ جو تیرا محبوب قرآن لے کر آیا ہے، اور کہتا ہے یہ قرآن ہے۔ وہ تو مانتے نہیں تھے قرآن، کس سے کہانیاں مانتے تھے، حضور کو مجنون نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے۔ یہ کوئی نسل آج کی نہیں، پہلے بھی حضور پہ بھونکنے والے اور بے ادب اس وقت بھی تھے، اور انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا مالک اگر یہ قرآن سچا ہے یا تیرا محبوب کہہ رہے ہیں تو پھر ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارہ، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ خود عذاب مانگ رہے، وہ بھی غلاف کعبہ پکڑ کر مالک نازل فرما آسمان سے پتھروں کی بارش، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب تھے، دردناک عذاب تھے۔ لیکن سنو مالک کا جواب، پچھلے نبیوں نے جب ہاتھ اٹھائے نا، اللہ نے بسیوں کو اڑا دیا، ہوائیں آئیں تو وہ برباد ہو گئے۔ وہی ہوا جو زندگی کا سبب بن رہی تھی، وہی ہوا اٹھا کے دیواروں سے مارتی تھی، ہلاک کر دیا۔ سمود کہاں گے؟ اب کبھی پیچھے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پڑھ کر دیکھیں کیا کیا حال ہوئے۔ لیکن یہ تو کافر تھے، یہ حضور کے جانی دشمن تھے، اور غلاف کعبہ بھی پکڑا ہوا تھا، وہ کیا بھی رہے تھے، اور نبی اکرم نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، انہی کی رحمت کی وجہ سے یہ مرضی بھی بچا ہوا ہے، یہ مرتد بھی بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ایک لمحے کے لیے بھی رب عزت نہ رہنے دیتا۔ بچے اس لیے ہے یہاں میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اب اللہ جل وعلا فرماتا ہے اے محبوب یہ چوڑے تو اس قابل ہیں، یہ لعنتی تو اس قابل ہیں کہ میں ان پہ عذاب اتار دوں، لیکن تو ان میں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں انہیں دوں عذاب، اگر تو ان میں نہ ہوتا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ وجہ یہ ہے تجھے رحمت بنایا ہے، تجھے یار بنایا ہے، ان چوڑوں کو نہ چھوڑتا۔ میں چوڑوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنے پیارے کو دیکھتا ہوں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو کرم ہے یہ رسول اللہ کے صدقے ہیں، یہ جو فضل ہیں تو رسول اللہ کے صدقے سے ہیں۔ یہ رب جو ہے جب کافروں کو اتنی ڈھیل دے رہا ہے، مرتدوں کو دے رہا ہے،
تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو رب نے ہر گھڑی دروازہ کھول کے رکھا ہے، اور جب بھی آ جاؤ، کیا کوئی تعداد ٹائم متعین نہیں، خاص ٹائم ہے، لیکن آنا کوئی بڑی دور کی بات ہے۔ اور دل سے ہی جھک جاؤ، کیا کرو، یہ دل یار کی طرف لے جاؤ مدینہ پاک، تو کہہ دو یا رسول اللہ میری روح آ گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا اچھے آگے مانگ لو، تو یار کہہ دے بیٹا باہر ہو جائے گا، بس گھر میں بیٹھے ہو، کتنے بھی گناہ تمہارے ہیں جس میں توبہ شرط نہیں، وہ یا پھر پوری کر لے، دل سے جھک جائے، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ گھر میں بیٹھے ولی بنا دیتا ہے۔ تو یہ میں نے جو عرض کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، کتنا مہربان ہے۔ میں کیوں ساری زندگی گزر جائے، ہمیں حضور کی مہربانی سمجھ نہیں آتی، رب کی کہاں آئے گی؟ ہم تو ہر جمعہ مہربانی پہ پڑھائیں، پھر بتائیں کیسا وہ مہربان ہے۔ لیکن جو مہربان کو مہربان سمجھتا ہے وہ مہربان کی مانتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔